تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ایک بہت اہم موضوع پر بات ہو رہی تھی جو ہمارے اس بھارت کے اندر اکثر و بیشتر مسلمان بچیوں کو مرتد بنانے کے سلسلے میں کوششیں ہو رہی ہیں. تو اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے بتائی جا رہی تھی، اور یہ وہ واقعات ہیں جو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ آج ہمارے بھارت کے اندر ہر طریقے سے مسلمان بچیوں کو کسی بھی طریقے سے ارتداد میں اور گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بھی بات کہا تھا کہ مظفر نگر یو پی کے اندر جو واقعہ پیش ہوا کہ 50 غیر مسلم بھائی اس میں پکڑے گئے، تو اس میں ایک مسلمان تھا، تو 40 پر 9 اس میں پورے غیر مسلم تھے. اور 50 لڑکیاں پکڑی گئیں تو ان میں 46 لڑکیاں وہ مسلمان تھی، بچتے غیر مسلم تھی. یہ سب واقعات وہ ہیں جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر چل رہے ہیں. ایک بات یہاں ذہن میں رکھنا کہ موجودہ حکومت کی اکثر و بیشتر ان کی پالیسیاں 2 طریقے سے چل رہی ہیں. ایک پالیسی تو ان کی یہ ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا جائے اور ان کو کسی بھی طریقے سے اسلام سے پھیر کر اپنے گھروں کے اندر ان کو رکھا جائے، اور جب تک ان کی خواہش پوری ہو جائے ہوتی رہے گی، ان کو باقی رکھی جائے گی. جب ان کی خواہش پوری ہو جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جان سے مار دیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اخبار کے اندر سوشل میڈیا میں سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ کسی مسلمان لڑکی کو اس نے 6 مہینے یا 8 مہینے اپنے گھر میں رکھا. جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو اس نے اس لڑکی کو جان سے مار کے اس کو قتل کر کے ایک کوکر کے اندر پکایا گیا، کسی کو مار کے فریج کے اندر رکھا گیا، کسی لڑکی کو مار کر کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، کسی نوجوان مسلمان لڑکی کو مار کے ٹرینوں کے پاس بسوں کے پاس ڈال کر چھوڑ دیا گیا ہے. ایسے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اور یہ واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ مسلمان بچیوں کو شادی کرنے کے بعد جب تک ان سے بچہ ہو باقی رکھیں گے، جیسے ان سے بچہ ہو جائے، 1-2 بچے ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ کر بھاگ بھی جاتے ہیں. ایسے واقعات بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ان سب واقعات سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ایک تو بات یہ کہ بھئی مسلمان لڑکیوں کو مرتد کیا جائے، ایک تو ان کی پہلی سازش، اور دوسری ان کی سازش یہ ہے کہ مسلمان لڑکوں کو کسی بھی طریقے سے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ بنا کر کے اور ان کو
اور ان کو پکڑا جائے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو مار دیا جائے گا. ایک عمومی بات ہے, آج کل سوشل میڈیا کے اندر ہم خود دیکھتے بھی ہیں اور ہمیں دیکھی ہوئی باتیں ہمارے پاس آتے بھی ہیں کہ نوجوان لڑکیاں, ہندو قسم کی جو لڑکیاں, جو RSS کی لڑکیاں ہیں, ان کا منشا یہی ہے کہ بھئی مسلمان لڑکوں کو کسی بھی طریقے سے سوشل میڈیا کے اندر ان کو پھنسایا جائے. جب وہ پھنس جاتے ہیں تو ان لڑکوں سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر آ جاؤ, ہماری اور تمہاری ملاقات ہوگی. جب وہ لڑکا اس لڑکی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو جیسے ہی وہ پہنچتا ہے تو اس سے پہلے 10-12 لڑکے اس لڑکی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ لوگ. جیسے وہ لڑکا اس لڑکی کو بات کرنے کے لیے گیا تو وہاں اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اسلام کے اندر یہ کہتے ہیں لو جہاد کے نام پر اس کو مار دیا جاتا ہے. اب وہ لڑکا بڑا پریشان, میں تو محبت کے نام پر آیا ہوں, یہاں دیکھے تو مجھے مارا جا رہا ہے. ایک تو چیز یہ, اور دوسری چیز مسلمان لڑکوں کو کسی نہ کسی طریقے پر موبلائزنگ کیا جاتا ہے, کوئی نہ کسی چیز میں سپڑا لیا جاتا ہے, فون کے طریقے کسی نہ کسی طریقے پر سپڑا لیا جاتا ہے اور اس کو زندگیاں بھر اس کو ڈال دیا جاتا ہے. اور جہاں تک ہماری بات ہے, جہاں تک میری تحقیق ہے کہ جو جیلوں کے اندر اور اسی طرح جہاں کہیں بھی ہو, ہمارے اکثر و بیشتر مسلمان وہاں سیکنڈ نمبر پر موجود ہیں, اکثر مسلمان. تو بہرحال میں 2 باتیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. پہلے ان کا مقصد یہ کہ مسلمان لڑکیوں کو گمراہ کیا جائے, اور دوسری بات نوجوانوں کو کسی بھی طریقے پر یا ان کو خواہشات میں ڈبا دیا جائے. خواہشات کا مطلب گندی چیزیں اور جو ہے غلط چیزوں میں ان کو ملوث کیا جائے اور پھر ان لڑکوں کو جو ان کی زندگیاں برباد کی جائے. یا نہیں تو ان لڑکوں کو کسی بھی طریقے سے ہماری لڑکیاں ان پر کام کر کے ہماری لڑکیاں ان کو پکڑیں گی اور ان کو کسی بھی طریقے سے ان کو مارا جائے گا. اس ہفتے کی بات ہے, 10 یا 15 ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ مسلمان نوجوان لڑکوں کو پکڑ کر مارا گیا. کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. تو بہرحال اصل ہمارے اس جمعہ کا موضوع یہی ہے کہ بھئی مسلمان لڑکیاں ان غیروں کے ساتھ کس لیے بھاگ رہی ہیں, کس لیے مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. یہ پہلا مقصد ہمارا ہے. جب تک ہم اس بات کو نہیں جانیں گے تو ہمارے لیے اس وقت تک اس چیز کو کام کرنے میں آسانی پیدا نہیں ہوگی. پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ اپنے زندگی, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے, اپنے خاندان کو چھوڑ کے, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے ہمارے مسلمان لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, سب سے پہلی چیز ان کی یہ ہے کہ بھئی ان کو مخلوط تعلیمی نظام دینا, کہ اسکولوں کے کالجوں کے اندر لڑکا لڑکی کو ایک ساتھ ان کو تعلیم دینا. اور دوسری چیز ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے گھریلو معاشرتی بگاڑ. بھئی ان کے ساتھ گھروں کے اندر صحیح طریقے سے ان کے ساتھ رویہ نہیں کیا جاتا. گھروں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بھی ایسے غلیظ قسم کے ہوتے ہیں, لڑکوں کو الگ نظر سے دیکھتے ہیں, بیٹوں کو الگ نظر سے دیکھتے ہیں, بیٹیوں کو الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بچیوں کے اندر, لڑکیوں کے اندر ہوتا یہ کہ بھئی ہمارے ماں باپ کے اندر, ہمارے بھائی بہنوں کے اندر, ہمارے خاندان کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر لڑکیوں کو جب ہم گری نگاہ سے دیکھیں گے تو وہ لڑکیاں یہ سوچیں گے کہ مسلمانوں کے اندر اور ہمارے ماں باپ کے اندر جب ہم اتنی گری ہوئی ہیں تو یہاں ہمارا رہنے کا مقصد کیا رہا. وہ لڑکیاں کیا کریں گی؟ سب سے پہلے بھاگنے کی کوششیں کرے گی. تو سب سے پہلی دوسری چیز کیا ہے؟ گھریلو اور معاشرتی بگاڑ ہمارے گھروں کے اندر یہ زیادہ تر چل رہا ہے. اور اسی طرح تیسری بات یہ ہے بچوں کی تربیت میں لاپرواہی کرنا, یہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے اندر چل رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے بچوں کو نکاح میں اور اسی طرح میراث میں اور امور خانہ داری وغیرہ کے اندر ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر برابری حقوق نہ دینا. مطلب کیا ہے؟ اس بات کو میں تھوڑا کھل کر بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کسی لڑکی کی عمر 19 سال, کسی لڑکی کی عمر 25 سال, 30 سال ہو جاتے ہیں لیکن ماں باپ ان کا نکاح نہیں کرتے. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ 30 سال ہو گئے, کسی ایسے بھی ہمارے پاس ایسے لڑکیوں کے ہمارے پاس ایسے بھی نکاح کے نامے ہمارے پاس پہنچتے ہیں 40 سال ہو گئے لیکن ماں باپ ان کے نکاح کا انتظام نہیں کرتے. بالآخر وہ لڑکیاں کیا کریں گی؟ کھلا کریں گی, بیٹھے بیٹھے گھروں کے اندر رہیں گی. بالآخر اگر کوئی بھی مل گیا اپنی ضرورت کے لیے وہ بھاگنے پر شروع ہو جائے گی. تو سب سے پہلے ہمارے مسلمانوں کے اندر نکاح کو دیر کرنا یہ بھی سب سے بڑا معاشرے کے اندر غلط تصور ہے ہمارا.
اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر یہ ہے جب لڑکی بالغ ہو جائے تو ماں باپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا نکاح کا انتظام کرو. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر دیکھا جاتا ہے نکاح کا جب مسئلہ آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں نکاح کے اندر پہلے دیکھتے ہیں کہ بھئی مالدار لڑکا ہمیں ملے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ مالدار لڑکا ملے، چاہے انہیں دیندار ہو یا نہ ہو وہ نہیں دیکھتے، مالدار لڑکا انہیں ملنا، چاہے انہیں کوسا بھی کیسا بھی ہو، چاہے شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، کیسا بھی ہو، غلیظ قسم کا ہو، لیکن مالدار مل گیا تو کہتے ہیں کہ حضرت ماشاءاللہ اچھا ہے، رشتہ کر دے. اب میرے پاس کل کا واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. 1 مہینہ شادی ہوا، بس لڑکی کی خوبصورتی ہیرو سے آپ دے سکتے ہیں، مالداری کی اس کی مثال کوئی نہیں، لیکن پھر بھی شادی ہو کر صرف 1 ہی مہینہ ہوا، لیکن میرے پاس کل اس کا نامہ خلا نامہ پہنچا ہے. لڑکی کہہ رہے کہ حضرت کسی بھی طریقے سے مجھے قلع دلا دو. آج نوجوانوں کے اندر، مالدار قسم کے نوجوانوں کے اندر خواہشات زیادہ ہیں، پیسے کی غرور اور مغروری ان کو جو ہے آج ہمارے مسلمانوں کو کہیں سے کہیں ڈھکل رہی ہے. تو نکاح کے اندر سب سے پہلی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دے ہے وہ یہ ہے کہ بھئی نکاح کے اندر دینداری دے کر اپنے بچوں کا نکاح کرو. اس سے تمہارے بچوں کی زندگیاں بھی باقی رہے گی، آنے والی نسلیں بھی ہماری باقی رہے گی. اب ہم اپنے لڑکیوں کو، اپنے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی مالدار لڑکے کو دیکھے. اب مالدار لڑکے کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. بس سمجھ میں آ رہی؟ اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے لڑکی کے اندر یہ ہوتی ہے کہ بھئی مالدار جب لڑکا ہے تو اس کے اندر ایک خواہشات پیدا ہوتی، مجھے بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا، لیکن نہ ملے تو وہی لڑکی آگے بدظن ہو کے کسی اور کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو خصوصی طور پر دین پر باقی رکھے، اور نکاح جہاں کہیں بھی کرنا ہو تو دینی ماحول پر دیکھے. اور اکثر و بیشتر مالدار گھروں کے اندر ہمارے پاس جو واقعات پہنچے ہیں 99% میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، 99% ایسے واقعات ہیں جہاں نکاح کے بعد خلا اور طلاق کے مسائل پیش ہوئے ہیں. خاص خصوصاً مالدار گھروں کے اندر ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں. گھر کے اندر شادی کر کے گئے، بیٹی گئی، بھئی بہو بن کر گئی تو اب کچھ بھی نہیں لیتے. مالدار لوگ جو ہوتے ہیں کہتے ہیں حضرت کیا بھی نہیں، حضرت پہنے سو کپڑا کو بھیج ڈالو حضرت، بس سمنا. اب انہیں لے جاتا، اب اسے تانے شروع. عورتوں کے اندر ایک مزاج ہوتا ہے تانے دینا، میری بیٹی کو اتا دی، میری بہن کو اتا دی، تو کیا بھی لے کو نہیں آئی. اب اسی بات پر ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا ہونا شروع. کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسی بچیوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی. اب سسرالی گھروں کے اندر ایسے جب ان پر ظلم ہو تو وہ بچیاں باقی رہتی ہیں؟ نہیں رہتی. وہ بچیاں بعد میں وہ بچیاں جو کسی اور کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہوتی ہیں. تو بہرحال ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک بات تو یہی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی شادی جلد سے جلد کرنے کی کوشش کرنا، اور اسی طرح ان بچیوں کو، اور اسی طرح ہمارے مسلمان بچیوں کے اندر میراث نہ دینا. بہنوں کو وراثت نہیں دیتے، اور یہی تو بات آج جو ہے RSS ہمیں اس بات کا تانا دیتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے RSS اس بات کا ہمیں تانا دیتا مسلمانوں کو. کیا تانا دیتا ہے؟ مسلمان لڑکیوں کو کھڑے ہو کر عمومی طور پر وہ بات کہتا ہے، اے مسلمان لڑکیاں، اگر تم شادی کرو گی سسرال میں جا کر تمہیں غلام بن کر زندگیاں گزارنا پڑے گا. وہ تانا دیتا ہے. اور اسی طرح وہ تانا دیتے، اے مسلمان لڑکیاں، اگر تم مسلمانوں پر ایمان پر باقی رہو گی تو تمہیں وراثت میں مال دیا نہیں جاتا، وراثت میں تمہیں مال دی نہیں جاتا، اور اگر تم مسلمان پر ایسے ہی باقی رہیں گی تو تمہیں ذلیل و رسوا کیا جائے گا. یہ سب تانے دے رہے، اور یہ سب چیزیں ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر ہو بھی رہی ہیں. ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ وراثت میں حصہ نہیں دیتے کیا؟ بھائی ہے اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا. انہیں ہوتا ایسا. ایک واقعہ میں باپ کے سامنے بتاتا ہوں. کسی کا باپ، مسئلہ میں بتا رہا ہوں، مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا. اگر کوئی آدمی کسی کا انتقال ہوا ہے، اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو وراثت میں نہیں کوئی بھی چیز کہا کہ بھئی میرے 10 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں تو اپنے بچوں کو میں اپنی زندگی کے اندر وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہوں، چاہے تو وہ برابر کر سکتا، یعنی تو شرعی اعتبار سے تقسیم کر سکتا ہے. اگر وہ زندگی میں سب بچوں کو برابر، یہ مسئلہ میں بہت اہم بتا رہا ہوں. اکثر و بیشتر ہمارے مسلمان اس مسئلے کے اندر بڑے اختلاف میں پڑے ہیں.
بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اگر کوئی باپ یا ماں اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو وراثت تقسیم کر دیے، 10 بچے یا 15 بچے، کتنے بھی بچے ہو، سب بچوں کو وراثت تقسیم کر دیے، تو ان کو حصہ دے دیا گیا، لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی خاص کوئی جائیداد باقی ہے، وہ ایک بلڈنگ وہ رکھ لیے یا گھر رکھ لیے، یا ماں باپ انتقال ہو گئے، انتقال کے وقت اگر ماں باپ کے پاس کوئی پیسہ ہو یا کوئی جائیداد ہو یا کوئی بھی ان کے پاس جو ہے مال ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے تو بھائی جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے بہنوں کو بجائے دینے کے وہ خود کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ماں باپ نے تو تمہیں زندگی میں دے دیا، اب ہمیں تمہیں کیا دے۔ بالآخر ہمارے کتنے مسلمان بچیاں ایسی ہیں جو ان کے بھائی وراثت کا مال نہیں دیتے، 10 سال ہو گئے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جو ماں باپ زندگی میں دیتے ہیں اس کو تو گفٹ کہتے ہیں، وراثت نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں گفٹ یا ہدیہ کہتے ہیں۔ انتقال کے بعد جو ہوتا ہے مال جو تقسیم کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وراثت، اس کو کہتے ہیں میراث۔ انتقال کے بعد ماں باپ کا جتنا مال بچا ہو، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اگر باپ یا ماں مرتے وقت پہننے کے چپل بھی اگر چھوڑے ہو تو ان کے انتقال کے بعد ان چپلوں کو بھی قیمت لگا کے اپنے بہنوں کے اندر، بھائیوں کے اندر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں تک کہ علماء نے مسئلہ یہ بھی لکھا ہے، سوئی بھی اگر چھوڑی ہے، سوئی بھی اگر انہوں نے مرتے وقت چھوڑے ہیں تو سارے بہنوں کو یا بھائیوں کو بٹھا کر یہ کہا جائے کہ بھئی ہمارے ماں باپ نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی سوائے اس سوئی کے، ہم کیا کریں؟ تو اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے اجازت لے کے اس مال کو آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ بعض ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا، جیسے ہی ہو گیا کسی کو پوچھتے نہیں، سارے کپڑے، سارے ان کی ضروری چیزیں کسی اور کو دے دیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسا بھی نہیں ہونا ہے، انتقال کے بعد جتنا مال بچا ہے سب کے سامنے رکھا جائے گا، پھر اس مال کو تقسیم کرنا ضروری ہے۔ بعض بھائی آ کر کہتے ہیں پراپرٹی کے سلسلے میں، بہنوں سے کہتے ہیں میرے ماں باپ نے تو تمہیں زندگی میں دے دیا، اب جو بچا ہے یہ ہم بھائیوں کا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ وراثت کے مال، یتیموں کے مال کو، میراث کے مال کو جو لوگ تقسیم کیے بغیر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر کھانا نہیں بلکہ وہ جہنم کی آگ کو بھر رہے، جہنم کی آگ کو بھر رہے۔ اور علماء نے اسی آیت کی تشریح کے اندر 2 حدیثیں بیان کی۔ ایک حدیث تو یہ بیان کیے کہ بھئی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کو حشر کے میدان میں اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے پیٹ سے آگ نکلتی ہوئی ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے بھئی یہ کیا بات ہے؟ تو کہا جائے گا کہ بھئی یہ ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے بہنوں کی وراثت کو اس نے تقسیم نہیں کیا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بہنوں کو میراث کا حصہ نہیں دیتے۔ تو اسی طرح دوسری بات بچیوں کی تربیت میں لاپرواہی کرنا، اور اسی طرح چوتھی بات، 5ویں بات یہ ہے مسلم نوجوانوں میں تعلیمی اور اخلاقی فقدان، اور غیر مسلم نوجوانوں کا اچھا رویہ، اچھا رہن سہن اور تربیت ان کو بڑا پسند آتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر، معاشرے کے اندر، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر لڑکیوں کو زیادہ پڑھایا جاتا ہے، لڑکوں کو پڑھایا نہیں جاتا۔ ہوتا نہیں ہوتا اس طرح؟ بھئی ایک بات یہ ذہن میں رکھے، لڑکی کو اگر آپ زیادہ پڑھائیں گے تو لڑکی کے اندر کیا ہوگا؟ وہ ڈاکٹر بنی، انجینئر بنی یا کوئی بھی چیز ڈگری حاصل کی، اگر اسے برابری والا نہیں ملے گا، اگر اسے آٹو رکشہ والا مل گیا یا کباڑی والا مل گیا یا اسی طرح بیکار کا مل گیا تو انہیں کیا کرتی ہے؟ میرے برابر کا نہیں ملا انہیں، میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں تو جو ہے ڈگری پڑھی ہوئی ہوں، یہ تو حبت چھاپ، میری زندگی کہاں اس سے جڑ سکتی ہے؟ تو انہیں کیا کرتے؟ کسی غیر کے ساتھ بھاگنے پر تیار ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لڑکوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، لڑکیوں کو جتنی تعلیم دی جاتی ہے لڑکوں کو بھی اتنا پڑھاؤ۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز یہی ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ پڑھایا جاتا، لڑکوں کو زیادہ نہیں پڑھایا جاتا۔ انہیں جتنی عمر کو بڑھ گیا، 10 سال ہو گیا، اٹھا لے جا کو اسے میکینک بنا ڈالتے، اٹھا لے جا کوسا دے بھی کام میں ڈال دیتے۔ اب جب برابری نہیں ہوتی تو آخر میں لڑکا لڑکی کے اندر برابری نہ ہونے کی وجہ سے محبتیں باقی نہیں رہتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی چیز دیکھتے ہیں، اگر کوئی بچی عالمہ ہو، دینی تعلیم حاصل کر رکھی ہے،
تو انہیں کیا کرتے, اس عالمہ بچی کو بجائے عالم کو دینے کے چھپراسی کو دے ڈالتی. دیتے نہیں دیتے؟ میری بات اگر غلط ہے تو مجھے بتاؤ. عالمہ بچی کو اگر چھپراسی کے ہاتھ میں دے دے, وہ مسائل جانتی ہے, وہ قرآن کو جانتی ہے, اگر چھپراسی انہیں کیسا انہیں زندگی کر سکتا, انہیں کر سکتا, انہیں نہیں کر سکتا. کتنے واقعات ہمارے پاس ایسے بھی آتے. تو اس لیے نکاح کے اندر سب سے پہلی چیز کفو کو دیکھا جاتا شریعت کے اندر. کفو کسے کہتے ہیں؟ برابری. لڑکا جتنا پڑھا ہے لڑکی بھی اتنی پڑھی ہوئی ہونا, لڑکی اگر پڑھی ہوئی ہے لڑکا بھی اتنا ہی پڑھا ہونا. یہ برابری اگر رہے گی تو زندگیاں باقی رہے گی. اگر یہ برابری نہیں رہے گی تو پوری زندگی. کئی لڑکے ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں حضرت میں دیکھو تو ہیبٹ ہماری جورو پڑھی لکھی حضرت, میں گھر کے اندر کہتے بھی بولیا کو تو مجھے غصہ آ جاتا حضرت ان کو. تو اس لیے شریعت کے اندر ہماری کیا ہے؟ برابری. لڑکیوں کو بھی پڑھاؤ لڑکوں کو بھی پڑھاؤ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے اب لڑکی کو اگر زیادہ پڑھائیں گے تو لڑکی کیا کرے گی؟ یہ تو میرا شوہر پڑھا ہوا نہیں. انہیں کیا کرتے؟ پڑھا ہوا آدمی کے پیچھے بھاگتے. انہیں چاہے اس کے سامنے, اب اس کے سامنے دینداری نظر نہیں آتی, انہیں دنیا داری کو دیکھتی ہے, دینداری نظر نہیں آتی. اب اگر وہ لڑکی پڑھی ہوئی ہو, شوہر اگر پڑھا ہوا نہیں ہے, بچہ ہے, تو انہیں بولتے ہیں میں تو پڑھی ہوئی ہوں, میں تو پڑھنے کے لیے, پڑھنے کے بعد جاب کرنے کے لیے میں نے پڑھی ہے. اگر تم مجھے جاب کرنے کی اگر اجازت نہیں دیں گے تو کہ میں شادی کے بعد ہنڈیا مسند ہونا. اب انہیں بھی کیا کرتی ہے؟ انہیں بھی جاب کو جانا, انہیں بھی جاب کو جانا. اب وہ لڑکی کیا کرتی ہے؟ بجائے جاب کو جا کو وہاں دیکھے 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 حافظوں کے اندر وہی محبتیں کی باتیں ہو رہی اور کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی. تو ایسے واقعات ہو رہے نہیں ہو رہے. تو اس لیے تعلیم کے اندر بھی برابری ہونا, لڑکوں کے اندر بھی تعلیم بہت زیادہ دو. اب کتنے حصے میں ہم بیٹھے ہیں. اب میں کسی کو پوچھوں کہ بھائی اگر آپ کی بیویوں کے اندر کوئی پڑھی لکھی ہے تو کہیں گے حضرت میری بیوی جو ہے سیکنڈ PUC پڑھی ہے, ڈگری پڑھی ہے. تمہیں کیا پڑھے؟ کیا بھی نہیں پڑھے حضرت. ایسا نہیں ہونا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لڑکیوں کو بھی پڑھانا جہاں تعلیم دی جا رہی, لڑکوں کو بھی اس کی تعلیم دو. لڑکوں کو ہم کمتر نہ سمجھے. اگر لڑکے اگر پڑھے لکھے بنیں گے تو ہمارے ہاسپٹلوں کے اندر, میں بات کوئی چھپی بات نہیں کہہ رہا ہوں, بہت اہم بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. آپ گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں جاؤ, وکٹوریا بات لے لو, وکٹوریا ہاسپٹل ہمارے بنگلور کی بڑی ہے. اب وہیں جاؤ, مسلمان لڑکیاں آپ کو 80% ملیں گی. وہاں ہوتا نہیں ہوتا ہے. اب ہاسپٹل میں جا کر دیکھو 80% مسلمان لڑکیاں کوئی حجاب پہنی ہوئی ہوں گی یا کوئی بغیر حجاب کی ہوں گی, اور ان کے ساتھ کام کرنے والا کون؟ غیر مسلم وہاں رہتا ساتھ میں. ہو رہا نہیں ہو رہا چیزیں. یہ کیوں ہو رہی؟ ہمارے معاشرے کے اندر ہم لڑکیوں کو زیادہ پڑھائے, لڑکوں کو ہم نے کم پڑھایا. اب وہ لڑکی جس لڑکے کے ساتھ اس کے صبح سے 8 سے لے کر شام کے 5 بجے تک وہی لڑکے کے ساتھ اس کے ساتھ بات چیت تعلقات رہے, تو کیا اس کے دلوں میں محبتیں پیدا نہیں ہوتی؟ ہوتی نہیں ہوتی بھائی. اب کئی لڑکیاں آپ جا کر وہاں دیکھو غیر مسلموں کے ساتھ کھڑے ہوئے رہتے, خون کے آنسو رونے میں دل کرتا ہمیں, خون کے آنسو رونے میں. ایک اس واقعے کی بات گزشتہ جمعہ جب میں بیان کیا, جب سوشل میڈیا میں میرا بیان گیا, تو بنگلور کی بات میں کہہ رہا ہوں. ایک حافظ صاحب مجھے فون کیے, بنگلور کی بات, ایک حافظ صاحب مجھے فون کیا, حضرت آپ نے بالکل صحیح بات کہی. میں اپنی بات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. میری بچی کو میں نے کالج پڑھایا, سب پڑھایا, لیکن بلا آخر جب میری بچی کو پڑھانے کے بعد میری بیٹی نے کہی کہ حضرت ابو جان میں جو ہے کہیں اور جگہ جا کر جاب کرنا چاہ رہی ہوں. اور اس کے باپ نے کہا کہ بیٹی میں تمہیں جاب کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اس نے کہا کہ ابا جان میں لڑکوں کے ساتھ نہیں بلکہ لڑکیوں کے ساتھ میں جاب کروں گی. اب لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر جاب کر رہی تھی. اب وہاں جب لڑکیاں تھیں تو ایک دوسرے کو محبتیں کی باتیں چل رہی تھی, وہ بھی وہاں بیٹھی, بیٹھے 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 آپس میں محبتیں کی باتیں ہوتے ہوتی وہ کسی غیر مسلم کی محبت میں پڑ گئی, بھاگ گئی, چلے گئی. اور حافظ صاحب آ کر رو رہے, حضرت کیا کریں حضرت اس طرح کا معاملہ. اور ایک نقطے کی بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا, جہاں لڑکیاں کام کرتی ہیں, جہاں لڑکیاں کام کرتی ہیں, اب آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ حضرت اگر جہاں لڑکیاں کام کر رہی صرف اسی جگہ اگر ہماری بچی کو کام پر بھیجے تو اس سے کیا غلط مسئلہ. تو ایک نقطے کی بات یہ بھی ذہن میں رکھیں, جہاں صرف لڑکیاں کام کرتی ہیں وہاں بھی ان RSS کے لوگوں نے وہاں بھی اپنی لڑکیوں کو چھوڑ کر رکھے ہیں. جہاں کہیں مسلمان لڑکی نظر آتی ہے تو اس سے بات چیت کرتے 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 محبت کی جال میں پھنسا کر اسے کہتے میرا بڑا ایک فلاں بھائی ہے, اس سے محبت کی باتیں کرو, میرا بھائی ہے, اس سے محبت کی باتیں, ملاقات کراتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا بھائی ہے, آپ تھوڑا اس سے ملاقات کر لے. ملاقات کراتے 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 محبت میں ڈال کے اس بچی کو برباد کر دیتے. ایسے بھی واقعات ہمارے پاس ہے. تو بہرحال میں آپ سے ایک بات یہی کہہ رہا ہوں, آپ پڑھائیے, اس سے کوئی گناہ نہیں, پڑھائیے, خوب پڑھائیے,
لیکن بچی کو پڑھانے کے بعد اس کی تربیت کے لیے اس کے شوہر کو بھی وہی مزاج رکھیے آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دوسری بات میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اپنی بچیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو تعلیم دینے کے بعد اپنی بچیوں کو وہی لڑکوں کے ساتھ شادی کرے جو برابری کے ساتھ رکھتا ہو. اور اسی طرح ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ایک چیز یہ بھی دیکھا جاتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ اخلاقی رویہ برابر نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ گھروں کے اندر دیکھیں، گھروں کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے جو دادی ہوتی ہے یا نانی ہوتی ہے یا کوئی چاچا ہوتا، کوئی بھی ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر دیکھا جاتا ہے خصوصی طور پر لڑکیوں کے ساتھ رویہ برابر نہیں ہوتا. دادی اگر کوئی پوتری ہو گئی تو وہی تانے دیتی انہیں بہو کو، تو بیٹے کو جننا تھا، بیٹی کو کیوں نہیں جنی تو. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتا دوں، بڑا افسوس ہوا مجھے دیکھ کر. ایک مہینے کی بات ہے، ایک عورت کو 4 لڑکیاں ہو گئی. اب 4 لڑکیوں کے بعد اس لڑکی کو اتنا ستایا گیا وہ بالآخر میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ حضرت کسی بھی طریقے سے مجھے خلا دلا دو بس حضرت. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت مجھے 4 لڑکیاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے گھر میں تانے دیے جاتے ہیں، میرا شوہر بھی مجھے ستاتا ہے، میری ساس بھی مجھے ستاتی ہے، میری ننند بھی مجھے ستاتے ہیں، سارے گھر کے اندر ستاتے ہیں. بالآخر وہ لڑکی خلا لینے پر مجبور ہو گئی. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ اخلاقی رویہ صحیح نہیں ہے. ہو رہا میں آپ کے سامنے بتا، چھپا کر تو بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہو رہا یہ سب چیزیں ہو رہی نا ہمارے مسلمانوں کے اندر ہو رہی. اگر کوئی شوہر کو، کسی مرد کو اگر 2 لڑکیاں ہو جائے، انہیں پوری زندگی اپنی بیوی کو تانے دیتا. انہیں کئی کو کہ بے کو بچی پیدا کری سو، کئی کو تو ایسا کری. بھئی ایک بات ذہن میں رکھنا، لڑکیوں سے خود اللہ محبت کرتے ہیں، عورتوں سے، لڑکیوں سے اللہ خود محبت کرتے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت فرمایا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر 2 مرتبہ لڑکیوں کے ذکر کیے. جس سے ہم محبت کرتے ہم اس کو لڑکیاں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے اس کو لڑکی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں کو اپنے بیٹیاں دیتے ہیں. اسلام گری نگاہ سے نہ دیکھے ان کو. اگر ہم ان کے ساتھ غلط رویہ، غلط اخلاقی ان کے ساتھ پیش کریں گے تو وہ لڑکیاں باقی رہتی ہیں؟ نہیں رہتی. تو اسی طرح چھٹی بات، ہمارے مسلمانوں کے اندر، معاشرے کے اندر نکاح میں تاخیر کرنا، اس سے بھی لڑکیاں جو ہے گمراہ ہوتی ہیں. اور اسی طرح بہت سارے ایسی باتیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کے اندر بیجا رسومات. بھئی ایک مسلمان لڑکی کے سامنے آپ جو ہے کوئی مالدار آدمی انہیں غلط رسومات کر رہا، تو انہیں کیا سوچتے ہیں میرا بھی اگر باپ مالدار ہوتا تو میرا باپ بھی اس طرح کی شادیاں کرتا. لیکن اس شادی نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی شادیاں جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ہو رہی، ویڈیوگرافیاں چل رہی، ساری چیزیں ہو رہی نہیں ہو رہی. اب یہ لڑکی کیا سوچتے کہ بھئی اگر میرا باپ بھی مالدار ہوتا تو یہ چیز کرتا، لیکن نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی. تو اس لیے مسلمان بچیاں بھی شادیوں کے اندر فضول خرچیاں کرنے کی وجہ سے غیروں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہے. اس لیے شادیوں کو بھی آسان بنائے. تو بہرحال یہ سب باتیں وہ ہیں جو ہمارے مسلمان لڑکیوں کو اس طرح گمراہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے مسلمان ان سب چیزوں پر توجہ دیں. 1-2 باتیں آخری میں یہ بھی ذہن میں رکھیں، اکثر و بیشتر مسلمان لڑکیوں کو موبائل اور سوشل میڈیا پر کام کرنے کی اجازت دینا، یہ بھی ہمارے مسلمان لڑکیوں کے برباد ہونے کا سبب ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اسی طرح بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا اور لڑکوں کو مختصر تعلیم دلانا، یہ بھی ہمارے لڑکیوں کے برباد ہونے کا ذریعہ ہے. اسی طرح غربت اور معاشی ضرورت پر ارتداد کا ذریعہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہمارے بچوں کو ہم کھلائے پلائے، ان کو غریبی ماحول میں نہ رکھے. اگر ہمارے لڑکیوں کو اگر ہم غریبی ماحول میں رکھیں گے تو ہماری بچوں کی خواہشات بڑھیں گے، اب وہ کسی اور پر نظر رکھیں گی. تو اس لیے ہمارے گھروں کے اندر بچوں کو کھلائے پلائے، دینداری مزاج ان کو باقی رکھے. اور اسی طرح ہمارے بچوں کو دین پر باقی رکھنے کے لیے گھروں کے اندر دینی تعلیم بھی ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ اسی موضوع پر آئندہ جمعہ کہ بھئی ہمارے ان بچیوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے ہم کیا کوششیں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اسی موضوع پر آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. دعا کر لیں ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.